السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں سوات میں ہی موجود ہوں اور آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ رکھنا تھا موسم کے حوالے سے۔ یہ ہفتہ موسم انتہائی سرد ہوگا، برف باری اور بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں کالام کا ویدر آپ کو بتا دوں کہ آج یعنی ہفتے کے دن یہاں پر 70% پروڈکشن ہے کہ برف باری ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر سنڈے کو یعنی اتوار کے دن کو پھر 60% ہے۔ پیر کے دن اگر آپ آتے ہیں تو برف باری جو ہے نا 90% جو امکانات ظاہر کیے جاتے ہیں، برف باری ضرور ہوگی۔ تو اس کے علاوہ پھر منگل کے دن اگر ہم دیکھیں تو 70% پروڈکشن ہے۔ پھر منگل کے دن کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بدھ کو بھی 80% ہے، اور پھر جمعرات کو 50% ہے۔ پھر جو جمعے کے دن کا ہے وہ 80% ہے، اور پھر ہفتے کے دن 70% بتا رہا ہے۔ یہ کالام کا ویدر ہے، یعنی کافی یہ ہفتہ جو ہے نا یہ لانگ سپل ہے اور برف باری متوقع ہے۔ اگر آپ نے آنا ہے، برف باری دیکھنی ہے لائیو، تو یہ موقع ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ گوگل ویدر ہے، اور گوگل ویدر میں یہی بتایا جاتا ہے 50% یہ ٹھیک ہوتا ہے اور 50% غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ 100% جو ہے نا ٹھیک رہتا ہے، لیکن یہ امکان ہے، باقی آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ پھر میں آ جاتا ہوں ملم جبہ کے ویدر کے حوالے سے آپ کو بتا دوں تو آج یعنی ہفتے کے دن جو پروڈکشن ہے آج بالکل 1% ہے، یعنی نہیں ہے ملم جبہ میں برف باری۔ کالام میں ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ 10% پروڈکشن ہے کل یعنی اتوار کے روز۔ پھر کے دن جو ہے نا 50% ہے، یعنی کالام میں 90% ہے تو یہاں پر 50% ہے پیر کے دن، یعنی آنے والا جو پیر ہے وہ بہت ہی اہم ہے برف باری کے حوالے سے، مطلب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ برف باری ہوگی۔ تو بہرحال پھر بھی آپ اپنا فیصلہ خود کریں۔ پھر منگل کے دن اگر ہم دیکھیں تو 60% ہے ملم جبہ میں، تو یہ صورتحال ہے۔ پھر بدھ کے دن ہم اگر آ جاتے ہیں تو 90% ہے، بدھ کے دن 90% ہے۔ یہاں پر گرج چمک کا بھی امکان ہے اور برف باری بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو جمعرات کو 20% ہے، پھر جمعے کے دن 71% ہے، اور پھر ہفتے کے دن یہ ہے 50%۔ تو یہ پورا ہفتہ جو ہے نا ملم جبہ اور کالام دونوں میں برف باری ہوگی، جبکہ سوات کے شہری علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی آج کی تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ اگر آپ کالام جاتے ہیں تو آج آپ کو یہاں پر 70% پروڈکشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برف باری کے امکان جو ہے نا زیادہ کالام میں ہے، اور پیر کے دن ملم جبہ میں بہت زیادہ امکانات ہے، وہ بھی مطلب پروڈکشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، میں نے تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا تاکہ آپ کو اگر ٹور بنانا ہے، برف باری کے لیے آنا ہے تو یہی صورتحال ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے یہ بالکل بزی ہے برف باری کے حوالے سے اور بارش کے حوالے سے۔ اگر آپ آتے ہیں تو موسم سڑکیں بالکل کلیئر ہے۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ملم جبہ کی سڑکیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اگر برف باری ہو رہی ہو تو ان دنوں میں آپ کو چینج کی ضرورت پڑے گی، ورنہ نہیں۔ اور کالام کے لیے چینج کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہاں شدید برف باری ہو رہی ہو تو ان دنوں میں پھر ضرورت پڑے گی چین کہ آپ کے پاس چین ہو۔ باقی راستے تمام پختہ ہے، آپ بلا خوف و خطر آ جا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔
عام گاڑی مطلب آپ کے پاس اگر نارمل گاڑی ہے تو اس میں آپ سفر کر سکتے ہیں اور آپ بآسانی مطلب اپنی گاڑی پہ کالام بھی جا سکتے ہیں، ملم جبہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھلوگا تک جاتے ہیں تو پھلوگا کے لیے جیپ ہے۔ دماکہ جھیل اگر آپ نے جانا ہے، وہ تروڑ گبرال ویلی جانا ہے تو اس کے لیے بھی جیپ ہے۔ تو وہاں کالام میں آپ کو جیپ ملے گی، تقریباً پھلوگا تک 3500 روپے کرایہ ہے جیپ کا آنے جانے کا، اور مطلب وہاں 2-3 گھنٹے آپ کو مطلب وہ رکے گا اور آپ اپنا تفریح کر کے پھر پھلوگا سے آپ واپس آ سکتے ہیں، اور پھلوگا میں جو پوائنٹ بنے ہوئے وہاں رکے گا۔ تو یہ 3500 روپے میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا دن یا آدھا دن ڈرائیور آپ کے ساتھ رہے گا، گاڑی آپ کے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح دماکہ جھیل اگر آپ جاتے ہیں تو بھی وہ 3500-4000 روپے لیتے ہیں۔ تو وہ سائڈ بھی یعنی کالام سے 2 سائڈ نکلتے، ایک اوشو والی سائڈ ہے اور ایک اتروڑ والی۔ تو اتروڑ والی سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پر دماکہ جھیل ہے اور گبرال ہے، اتروڑ ہے، تو یہ ایریا بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور آپ یہاں بھی مطلب آ جا سکتے ہیں جیپ میں۔ تو بھی یہاں پر 3500-4000 روپے لیتے ہیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ 3-4 گھنٹے وہاں پر مطلب رہیں گے، اور آپ جہاں رکیں گے تو وہ رکیں گے، کیونکہ یہاں کے ڈرائیور بہت ایک قسم کے ٹورسٹ گائیڈ بھی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ منگورا پہنچ جاتے ہیں یا اپنی گاڑی میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں، تو یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے اور ٹیکسی بھی یہاں منگورا سے بھی اویلیبل ہے، تقریباً کوئی 5-6 ہزار روپے پر ڈے کے حساب سے وہ لیتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ پورا دن یعنی دن رات آپ کے ساتھ رہے گا، اور پورا ٹور جو ہے نا وہ کرائے گا۔ لیکن یہ 3 دن سے کم نہیں ہوگا، 3 دن یعنی 18,000 روپے یا 15,000 روپے آپ سے وہ لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو پیول نہیں ڈالنا پڑے گا، ڈرائیور اپنا خرچہ خود کرے گا، آپ اپنا خود کرے گا۔ یہاں پر ہوٹل کے کرائے بھی میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ منگورا میں اگر آپ رہتے ہیں تو 2,500 سے لے کر 2,000 سے لے کر 25,000 اور 50,000 روپے تک کا کمرہ دستیاب ہے۔ اس میں آپ ہر قسم کے ہوٹل میں آپ رہ سکتے ہیں۔ برج السوات ہوٹل ہے، سوات سرینا ہے، تو یہ بڑے بڑے ہوٹل ہے۔ باقی جو دوسرے کیٹیگری کے جو ہوٹل ہے وہ بھی مطلب اسی طرح تو 10,000 5,000 8,000 یہ سسٹم ہے۔ اسی طرح ملم جبہ میں پی سی میں اگر آپ رہتے ہیں تو 35,000 کے اس کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے، تو 1,75,000 تک جو ہے نا اس کا کمرے ہے اس کا کرایہ پہنچ جاتا ہے۔ ملم جبہ میں بھی آپ کو تقریباً کوئی 3,000 3,500 5,000 8,000 اس کے لگ بھگ جو ہے نا آپ کو کمرے ملیں گے۔ اس کے علاوہ کالام کی میں اگر بات کروں تو کالام میں بھی تقریباً 3,000 3,500 سے لے کر 8,000 9,000 روپے تک کا کمرہ دستیاب ہے۔ میادم اور بحرین میں بھی تقریباً 3,500 3,000 تک کا جو کمرے ہے وہ دستیاب ہے۔ اگر آپ میادم چلے جاتے ہیں تو میادم میں بھی تقریباً 3,500 2,500 2,000 تک کا کمرہ دستیاب ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت ویلی ہے، یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں اور یہ علاقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکسپلور کرے ضرور۔ اور اس کے علاوہ بحرین میں بھی رک سکتے ہیں، بحرین میں بھی تقریباً کوئی 2,500 4,000 روپے تک کا کمرہ جو ہے نا بآسانی مل سکتا ہے آپ کو۔ تو یہ علاقے ہے۔ اس طرح مدین میں ٹراؤٹ فارم آپ ضرور چلے جائیں، وہاں پر آپ ٹراؤٹ فش سے ضرور لطف اندوز ہو، کیونکہ اگر آپ سوات آتے ہیں اور سوات کی سوغات نہ کھائے تو ٹراؤٹ فش یہاں کی سوغات ہے، اور سیاح یہ ضرور کھاتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً کوئی 1,500 اور 1,200 روپے تک کے بیچ میں آپ کو کلو جو ہے نا وہ ملے گا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جو یہ ہفتہ ہے آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آپ یہاں ہینڈ گراس بھی خرید سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوات کی سوغات میں شامل ہے۔ ڈرائی فروٹ، اخروٹ اور چنغوزی، بادام وغیرہ، پستہ، یہ یہاں سے سیاح لے جاتے ہیں۔ چپلی کباب یہاں کا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گبین ہے، ہنی، اور ہینڈ گراس بھی یہاں کا مشہور ہے۔ اسلام پور جو گاؤں ہے اس کے جو ہاتھ کی کڑھائی جو تیار ہوتے ہیں، کمبل چادر وغیرہ، وہ زیادہ مشہور ہے، تو سیاح ضرور ساتھ لے جاتا ہے۔ میں نے یہ ہفتہ چونکہ آنے والا ہفتہ بہت ہی بزی ہوگا، مصروف ہوگا، تو میں نے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کل بھی انشاءاللہ اس طرح ملاقات ہوگی اور آپ کو ترین موسم کے صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہے، خاد اور آباد رہے، اور آپ کا سفر خیریت سے ہو۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔